ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے مئی کی 14 اور ذی القعدہ کے 15 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکزی وزارت داخلہ نے لداخ سے متعلق اہم امور پر غور کرنے کے لیے 27 مئی کو نئی دلی میں ہائی پاور کمیٹی یعنی HPC کی میٹنگ طلب کی ہے. یہ اجلاس 4 ماہ سے التوا کا شکار تھا اور اسے ابتدائی طور پر 20 مئی کو منعقد کیا جانا تھا، مگر لیہ ایپیکس باڈی کی درخواست پر ملتوی کر دیا گیا. میٹنگ میں شرکت کے لیے لداخ کے رہنماؤں کو باقاعدہ طور دعوت نامے وصول ہو چکے ہیں اور ان کی صدارت مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتی آنند رائے کریں گے. وزارت نے اس سے ایک روز اجلاس کے طور پر طے کیا ہے، تاہم ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس یعنی KDA نے میٹنگ کو 2 روز تک بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ تمام اہم معاملات پر مفصل بات چیت ہو سکے. ایپیکس باڈی کے شریک چیئرمین سرنگ دورجے لغروک کے مطابق دونوں تنظیمیں جلد ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ اس اجلاس میں شرکت کریں یا نہیں. ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک دن کی میٹنگ میں تمام پیچیدہ امور کا احاطہ ممکن نہیں. قبل ازیں ایپیکس باڈی نے 20 مئی کو تاریخ کو بدھ مذہبی رہنما کی سالگرہ کی تقریبات کے سبب ملتوی کرنے کی سفارش کی تھی اور 23 مئی کو نیا شیڈول تجویز کیا تھا، تاہم وزارت نے بالآخر 27 مئی کی تاریخ کو حتمی قرار دیا. ایپیکس اور KDA نے مشورہ دیا ہے کہ اجلاس 27 اور 28 مئی کو 2 دن کے لیے منعقد کیا جائے، کیونکہ پچھلی میٹنگ 15 جنوری کو ہوئی تھی اور اس کے بعد کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. لاغروک نے وزارت کو خط لکھ کر درخواست کی ہے کہ اجلاس 2 دنوں پر مشتمل ہو، جہاں پہلے دن ڈومیسائل، روزگار اور بھرتی جیسے مسائل پر گفتگو ہو اور دوسرے دن ریاستی درجے اور آئینی تحفظات خصوصاً چھٹے شیڈول پر بحث کی جائے. انہوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ اگر نیتی آنند رائے ان دنوں دستیاب نہ ہو تو سب کمیٹی کی سطح پر اجلاس منعقد کیا جا سکتا ہے، اگرچہ رائے اس کمیٹی کے رکن نہیں ہے. ایپیکس اور KDA کی ترجیح EWS زمرے کے لیے مخصوص ڈومیسائل اور ریزرویشن سے متعلق مسائل ہیں تاکہ سرکاری ملازمتوں خاص طور پر گزیٹڈ کیڈر میں بھرتی کا عمل بغیر رکاوٹ مکمل ہو سکے. تنظیموں نے ڈومیسائل کے لیے 1979 کو کٹ آف تاریخ تجویز کیا ہے اور مقامی آبادی کے لیے 95% کوٹا مختص کرنے کی سفارش کی ہے، جس میں 80% ST، 10% EWS، 4% ALC، 1% SC اور 5% دیگر شامل ہیں، بشرطے کہ تمام امیدوار لداخ کے مستقل باشندے ہوں. اگرچہ گزشتہ دسمبر میں یہ طے کیا گیا تھا کہ بھرتیاں لداخ رہائشی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ہوں گی، تاحال کوئی باضابطہ حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا. ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول جیسے بڑے مطالبات پر بھی ابھی تک کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. مرکزی حکومت کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ لداخ کو 2 پارلیمانی نشستیں دینے کا مطالبہ 2026 میں حد بندی کے بعد ہی زیر غور لایا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا مرکزی حکومت ایپیکس باڈی اور KDA کے مطالبات پر غور کرتی ہے یا ایک روزہ اجلاس میں محدود مذاکرات پر اکتفا کیا جاتا ہے. سینٹرل بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. ضلع کرگل میں امتحانی نتائج کے مجموعی صورتحال کے حوالے سے ایگزیکٹو کونسلر برائے تعلیم ذاکر حسین اور چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل SD نمگیال نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے EC ذاکر حسین نے کہا کہ اس سال امتحانی نتائج گزشتہ برس کی نسبت کہیں بہتر ہے. انہوں نے بتایا کہ 10ویں جماعت میں کامیابی کی شرح 45.2% سے بڑھ کر
68.7% تک جا پہنچی ہے، جبکہ 12ویں جماعت میں کامیابی کا تناسب 35% سے بڑھ کر 45% ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو تعلیم کے شعبے میں بہتری کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ برسوں میں اس کامیابی کو مزید بڑھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے کامیاب طلباء و طالبات اور ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کی اور ان کی محنت کو سراہا۔ تاہم انہوں نے ان سکولوں کے بارے میں تشویش ظاہر کی کہ جن کے نتائج مایوس کن رہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی انتظامیہ اور ہل کونسل کی ہدایت پر اسے سکولوں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور بہتری کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی ذاکر حسین نے اعتراف کیا کہ کرگل کے سرکاری سکولوں میں ریسورس پرسن کی کمی اور سبکدوش ہونے والے اساتذہ کی جگہوں پر تقرریاں مکمل نہیں ہو پائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرگل میں ابھی ایسا کوئی سکول موجود نہیں ہے جہاں تمام تعلیمی سہولیات میسر ہوں۔ اس کے باوجود بہتر نتائج حاصل ہونا خوش آئین ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ سرکاری سکولوں میں معیاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی جماعتوں پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ طلبہ کی تعلیمی بنیاد مضبوط بن سکے۔ آخر میں انہوں نے محکمہ تعلیم، یوٹی لداخ انتظامیہ اور اعلیٰ تعلیمی افسران کا بھی شکریہ ادا کیا جن کے تعاون سے یہ تعلیمی بہتری ممکن ہوئی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول منجی کو ہائر سیکنڈری اسکول میں اپ گریڈ کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جو کہ علاقے کے طلباء اور تعلیمی نظام کے لیے ایک خوش آئین اور تاریخی قدم ہے۔ یہ منظوری سمگر شکشا ابھیان کے تحت دی گئی ہے، جس کا مقصد دیہی اور دور دراز علاقوں میں تعلیمی سہولیات کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر برومنجی حلقے کے کونسلر ایڈوکیٹ خادم حسین نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے منجی ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری میں اپ گریڈ کرنے کی منظوری پر دلی مسرت اور شکر گزاری کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اہم تعلیمی سنگ میل ہے جو ہمارے طلباء کے لیے نئے تعلیمی دروازے کھولے گا اور سماجی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ یہ اہم قدم سمگر شکشا ابھیان کے تحت اٹھایا گیا ہے جو علاقے کے طلباء کے لیے نئے تعلیمی مواقع پیدا کرے گا۔ اس موقع پر انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا، چیئرمین LHDC ڈاکٹر جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین اور دیگر متعلقہ حکام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کامیابی پر منجی کے اساتذہ، والدین، طلباء اور مقامی کمیونٹی کو بھی مبارکباد پیش کی ہے۔ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج 4 سالڈ ویسٹ کلیکشن گاڑیوں کو سوچھ بھارت مشن کے تحت روانہ کیا۔ یہ گاڑیاں محکمہ دیہی ترقی کی جانب سے جاری کی گئیں جو شکر چکتن، سوت، TSG اور تحسرو بلاکس میں خدمات انجام دیں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CEC نے اس اقدام کو ماحولیاتی بہتری کی طرف ایک مثبت پیش رفت قرار دیا، جبکہ ڈائریکٹر RDD سید سجاد قادری نے اسے 100% صفائی کے ہدف کی جانب اہم سنگ میل قرار دیا۔ ڈی ایڈکشن سینٹر کرگل کی جانب سے آج گورنمنٹ ہائی اسکول ہرداس میں منشیات کے استعمال اور بچاؤ کے اقدامات کے موضوع پر ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا اہتمام امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور محکمہ تعلیم کرگل کے اشتراک سے کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز DDSC کرگل کے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کی تقریر سے ہوا، جنہوں نے ضلع میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے شرکاء کو DDSC مرکز میں دستیاب مفت علاج کی سہولیات سے آگاہ کیا اور منشیات کے شکار افراد کو مدد حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ IKMT کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ بشیر شاکر نے طلباء سے خطاب میں منشیات کے نقصانات، اسباب اور سماجی اثرات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے معاشرے کے ہر فرد پر زور دیا کہ وہ اس لعنت کے خاتمے کے لیے اپنی سماجی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کریں۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ موسیٰ علی عرفانی نے طلباء سے نظم و ضبط، دینی اقدار اور سماجی استحکام کی اہمیت پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کا استعمال معاشرے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔
پروگرام کے اختتام پر گورنمنٹ ہائی اسکول ہرداس کے پرنسپل نے تمام مہمانوں خصوصاً DDAC، IKMT، جمعیت العلماء اور محکمہ تعلیم کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے نوجوان نسل کو ایک صحت مند اور ذمہ دار مستقبل کی جانب رہنمائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیہ میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے ایک شاندار ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریلی سندور آپریشن کی کامیابی کی خوشی میں نکالی گئی، جس کا مقصد نہ صرف ملک کی فوج کو خراج تحسین پیش کرنا تھا بلکہ قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا بھی تھا۔ ریلی کا آغاز بھارتیہ جنتا پارٹی کے ضلع دفتر سے ہوا، جو پرجوش نعروں اور ترنگے کے رنگوں سے مزین تھا۔ شرکاء نے جوش و خروش سے وطن عزیز، بھارتی فوج اور مرکزی حکومت کے حق میں نعرے لگائے۔ یہ ریلی شہر کے اہم راستوں سے گزرتی ہوئی سنگے نمگیال چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں BJP کے اہم عہدیداران، مقامی قیادت اور بڑی تعداد میں مرد و خواتین کارکنان نے شرکت کی، جنہوں نے ترنگا تھامے ملک کے دفاع اور سالمیت کے لیے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ صدر دروپدی مرمو نے جسٹس BR گوائی کو چیف جسٹس آف انڈیا کی حیثیت سے حلف دلایا۔ صدر دروپدی مرمو نے جسٹس BR گوائی کو ملک کے 52واں چیف جسٹس کے طور پر تقرری کی منظوری دی۔ جسٹس بھوشن رام کرشن گوائی، جسے BR گوائی کے نام سے جانا جاتا ہے، نے 14 مئی 2025 کو ہندوستان کے 52ویں چیف جسٹس کے طور پر باضابطہ طور پر حلف لیا۔ چیف جسٹس گوائی کے نام کی سفارش موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ نے کی تھی۔ سنجیو کھنہ کی موجودہ مدت 13 مئی کو ختم ہوئی۔ جسٹس گوائی کی مدت کار 6 ماہ ہوگی اور وہ نومبر 2025 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ بطور چیف جسٹس ان کی میعاد 14 مئی 2025 سے 24 مئی 2025 تک چلے گی۔ ذرائع ابلاغ کے رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ہندوستانیوں کے بائیکاٹ کے مطالبے کے درمیان انقرہ میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ ملاقات کے بعد اپنے خطاب میں انہوں نے پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا۔ اردوغان نے کہا کہ انقرہ اچھے اور برے وقت میں پاکستانی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی بھارت کی جانب سے معطلی کا حوالہ دیتے ہوئے اردوغان نے کہا، مجھے امید ہے کہ جنگ بندی کے ذریعے فراہم کردہ پرسکون ماحول دیگر تمام مسائل، خاص طور پر پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔ دریں اثنا آپریشن سندور اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کے خلاف پاکستان کے حملوں پر ترکی کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے درمیان ہندوستانی شہریوں نے ترکی کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی ٹریول ایجنسیوں نے ترکی میں ہوٹل اور فلائٹ کی بکنگ روک دی ہے۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔